ہم جب بات کرتے ہیں ہر بات پہ نہیں، اگر کسی سے وعدہ کرنا ہے، کسی کام کا آپ نے ذمہ اٹھا پھر کہیں گے انشاءاللہ، یہ نہیں کہ ہر بات پہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آٹھ ذی الحجہ کو چونکہ جمعہ ہے، اگر ہم مکے میں جمعہ پڑھ کے جائیں تب بھی جائز ہے، عصر کو پہنچ جائے، کوئی منع نہیں ہے۔ بالکل، اگر جمعہ نہ پڑھیں اور چلے جائیں تب بھی کوئی، چونکہ حاجی تو مسافر ہے، اس میں تو جمعہ واجب ہے ہی نہیں۔ توبہ کے لیے 2 رکعت بنیت توبہ پڑھیں اور تنہائی میں بیٹھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں سے اللہ کے آگے توبہ کریں، اپنی زبان میں کریں، عربی میں کریں، ہندی میں کریں۔ میری بہن ہے 4 سال کی، اس کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے۔ میں نے قربانی کے لیے 3 روزے رکھ دی، ایک ذی الحجہ، 2 3 ذی الحجہ کو۔ بہرحال آپ کنکریاں مار کے حل کرا دیں، 7 روزے آپ بعد میں رکھیں، چاہے مکے مدینے میں رکھیں چاہے وطن جا کے رکھیں۔ ہم نے ادارے کو پیسے جمع کرا دیے ہیں، انہوں نے ہمیں 10 بجے قربانی کا وقت دیا ہے، آپ جانے ادارہ جانے، مجھے کیا پتا۔ ویسے 10 بجے آگے دیکھ لیجئے گا کہ ادارہ قربانی کہاں کر رہا ہے، ان سے جگہ بھی پوچھ لیں، ٹیلی فون نمبر بھی لے لیں کہ جی ہم کہاں آئیں، اپنے سامنے ہم قربانی کرائیں گے۔ وہ کہیں گے انشاءاللہ قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ نیو مینا جو ہے وہ ہے تو مزدلفہ میں، ایک مجبوری کی وجہ سے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک میرا مشورہ ہے، جن لوگوں کے خیمے مزدلفہ میں ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ رات کا کافی حصہ مینا کے اندر گزاریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کنکریاں مارنے کے لیے آپ رات کو نکلیں، تو کنکریاں مار کے جب واپس جائیں گے رات گزر جائے گی، تو آپ کا صحیح مینا میں رات گزرے گی۔ حجر اسود کی طرف سینہ کر کے ہر چکر میں اشارہ کریں گے اللہ اکبر۔ اچھا، اگر سینہ نہ بھی کریں، چلتے ہوئے رک جائیں، اللہ اکبر چلے جائیں۔ تسبیح تحلیل کا معنی ہے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح تحلیل ہے۔ اگر عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، بالکل اچھی بات ہے، اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے قرآن سے۔ بہرحال اگر آپ کو آپ کی انتظامیہ 8 ذی الحجہ کی رات یا 9 ذی الحجہ کی رات کو ان کے مقام پہ لے جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، پہلے لے جا رہی ہے نا، لیٹ تو نہیں کر رہی۔ خطرہ تو تب ہوتا ہے کہ 9 گزر جائے تو آپ 11 کو عرفات پہنچے، اگر آپ پہلے پہنچ گیا تو کیا ہو گیا۔ طواف زیارت میں اگر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو پھر استباح نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کنکری مار لی قربانی حل کرنے کے بعد، ابھی ہم نے احرام نہیں اتارا، جب آپ نے حل کرا لیا تو احرام اتار لیں۔ ہاں کپڑے نہیں ہیں، دور ہیں، تو اسی میں بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد وقوف کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ساری رات تو ہے نا عرفات، حج کا وقت، اب نکلنے میں آدھی رات بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، یعنی مغرب سے پہلے نہ نکلیں، یہ تو نہیں کہ بعد میں بھی نہ نکلیں۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو حنفی مسلک میں تو ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر حلق کرے، بعد میں طواف زیارت۔ لیکن طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مثلاً کنکریاں مار لی، ابھی قربانی نہیں ہوئی، آگے طواف زیارت کر لے، کوئی حرج نہیں۔
آج کل ہمارے گھر میں عورتیں جو ہیں وہ سر پہ دوپٹہ نہیں، وہ تو باہر بھی نہیں کرتی، گھر کی کیا بات ہے، اور وہ کہتی ہے ضروری نہیں ہے تو قمیص بھی ضروری نہیں ہے، کیا فائدہ خام خواہ کپڑا ضائع ہوگا۔ اچھی بات ہے چھوٹا سا ہاف شرٹ پہن کے، جین پہن کے پھریں بازار میں، حج کے لیے چلنا بھی آسان رہے گا جین میں۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ نے جو چھپانے کا حکم دیا اسی کو ہم دکھا رہے ہیں، اور جو دکھانے کا حکم ہے اس کو ہم چھپا رہے ہیں۔ میں جیزان سے براستہ روڈ آیا جدہ، ایک دن گزارنے کے بعد میں مکے آپ پر کوئی دب نہیں، کیونکہ آپ جدے آئے ہیں پہلے۔ میری بیوی 5 سال سے دماغی مسئلے میں مبتلا ہے، قبرستان جائے یا کسی کی موت والے گھر میں جائے تو خود بھی نہاتی ہے اور گھروں کی چیزوں کو بھی دھوتی ہے۔ یہ بیماری ہے، وہم ہے، وسوسہ ہے۔ بھائی راستہ نہ روکو، خدا کے لیے راستہ نہ روکیں، اور کھڑے نہ رہیں، میلہ نہ بنائیں، بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہوئیں بیٹھ جاؤ آرام سے۔ کوئی آواز تو آپ کو آ رہی ہے، آرام سے راستہ کھلا رکھیں اور بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، خامن دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، دوسری بیوی کے حقدار میں اللہ نے بیٹا رکھا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، دوسری سے بھی بیٹا نہ ملے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں، بیٹا یا بیٹی اس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق مرد کے سیریوں سے ہے، چونکہ مرد جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، عورت تو زمین ہے۔ آپ بیج گندم ڈالیں گے گندم نکلے گا، اور جو ڈالیں گے تو جو ہی نکلے۔ تو لڑکیاں تو تیری وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، چاہے کہ 10 شادیاں کر لو۔ میرے ساتھ والدہ، بیوی، چھوٹی بیٹی ہے، مزدلفہ میں مینا آ جاؤں؟ ہاں، اگر والدہ بوڑھی ہے تو ان کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ رمل جو ہے عمرے کے پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، ہاں جی، جس کے بعد صفا دوڑنی ہو۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے واجب ہے۔ بھائی راستہ نہ روکیں، مہربانی کریں، راستہ کھول دیں، اور جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں بلا وجہ، ان کو بھی پریشان کرتے ہو، خود بھی تماشا بنتے ہو۔ اگر میرے بدن پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں الرجی کے، ہو جائے کوئی بات نہیں، حج میں خارج بھی کر سکتے، کوئی حرج نہیں، دوائی بھی لگا سکتے ہیں۔ میرا کزن عالم بن رہا ہے، 4 سال ہو گئے، اس کو مرگی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتا رہے، اللہ شفا دیں گے۔ میرا بہنوئی خریدنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ انبیاء اپنی قبروں میں جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے، زمین اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتی۔ بہرحال برے عمل ہوں یا اچھے عمل ہوں، اللہ کے رسول کو پیش تو ہوں گے۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اور اسی طرح ہے کہ جمعرات میں اور سوموار زیادہ درود، جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھیں کہ وہ اللہ کے نبی کو پیش کیا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھا، بھول کے سر پہ ڈال دیا، رمل نہیں کیا، اجتباع کیا، کوئی حرج نہیں، دم نہیں ہے، لیکن ثواب سے محروم ہوئے۔ ہماری رہائش 5 دن مینا کے قریب ہے، حج کے بعد ہم حرم کے قریب رہائش پذیر ہوں گے،
32 دن ہم نے مکے میں رہنا ہے، اس کے بعد مدینے جائیں، تو ابھی تو 5-7 دن ہیں، آپ تو مسافر ہیں نا، جب واپس آئیں گے تو مقیم ہوں گے، پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ 12-18 دن اگر حج تک آپ کا قیام ہے، آپ مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھیں گے۔ حج کے بعد والے بعد میں دیکھے جائیں گے، ابھی پہلے دیکھیں۔ حج کے بعد 10 دن ہے وہ پھر آپ مسافر ہیں، لیکن چونکہ آپ پہلے مقیم ہو چکے ہیں، واپس آ کے بھی مقیم تصور ہوں گے۔ میں نے نفلی طواف شروع کیا، 2 چکر مکمل کیے، رش زیادہ تھا، باقی چکر نہ لگا سکا، اس کے بعد پھر نفلی طواف کر چکا ہوں، لیکن اس طواف کی نیت کر کے قضا کریں جو آپ نہیں لگا سکے، چونکہ 2 طواف شروع کرنے کے بعد وہ طواف آپ پر واجب ہو گیا ہے، اب آپ نے پورا کرنا ہے اس کو۔ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے نام جو ہے حضور کی بیٹیوں میں سے کوئی نام رکھ لیں۔ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک افضل ہے کہ آدمی زیر ناف یا صفائی نہ کرے، لیکن کرے تو کوئی حرج نہیں، یہ مستحبات ہے۔ اب جو حج عمرے پہ آ رہے ہیں سر نہیں مڈائیں گے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں گے، صفائی کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت کو کما ہی نہیں ہے تو عمرہ کروا ہی حج، پتہ مجھے نہیں سمجھے کیا لکھا ہے آپ نے، بہرحال پیسے ہیں تو حج فرض ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ابرو جو بناتے ہیں وہ ناجائز ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کے 3 چکر میں حتیم میں داخل ہوا، 2 رکعت نفل پڑھی، پھر طواف، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ کریں۔ میری بیوی نے 3 عمرے کیے پردے میں نہیں، چہرہ کھلا ہو، صرف کپڑا لٹکا ہو، جو ہو گیا اللہ قبول فرمائے، صدقہ خیرات کر دیں۔ میری بہن کی عمر 16 سال ہے، ہڈیوں میں درد رہتا ہے، بخار بھی ہے، وہ کہتے ہیں بخار ہے ٹھیک ہو جائے گی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وہ جو میں نے آیت بتائی ہے نا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو بھی ہر نماز کے بعد پانی میں دم کر کے پلائیں۔ موجودہ قیمت 8 لاکھ، نقد 4 لاکھ، پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگر آدمی کی نقد ریٹ اور ہے، ادھار کا اور ہے، لیکن لینے والا ادھار پہ راضی ہے تو لے سکتا ہے۔ اگر عشاء کی نماز فرض ہم حرم میں پڑھ لیں اور باقی نماز ہوٹل میں جا کے پڑھیں، افضل ہے، گھر میں سنتیں پڑھیں۔ دو رکعت واجب الطواف جو ہے ہوٹل میں پڑھ سکتے ہیں، حرم خالی، اتنا بڑا حرم ہے، 2 منٹ بیٹھ جاؤ گے خالی ہو جائے گا، ویسے ہوٹل میں بھی جائز ہے، لیکن یہ ثواب تو نہیں ملے گا جو یہاں ملے گا۔ 50 طواف سے انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی، ایک حدیث میں ذکر ہے۔ قرضہ بہت ہے تو استغفار زیادہ کریں۔ فجر کی نماز کی سنتیں گھر پہ آئیں، زیادہ بہتر ہے گھر پڑھ کے آئیں۔ میں نے بیوی کو طلاق دی تھی، اب میں نے دوسری شادی کی ہے، گناہ ہے؟ اگر آپ نے اس کو بے گناہ طلاق دی ہے تو گناہ ہے، اگر آپ نے اس کی کسی صحیح غلطی پہ دی ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ میں دن میں 5 طواف اکٹھے کرتا ہوں، بعد میں ان کی 2 رکعات پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طواف پھر اسی حجر اسود کے سامنے سے آگے شروع ہوگا۔ پانچ آدمی ہیں، ہوٹل میں ہیں، ہم سے ظہر عصر کی نماز نکل جائے تو 4 لوگ مجھے امامت کے لیے آگے کر دیتے ہیں، جو ہم ہوٹل کی نماز اس جگہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میری داڑھی 1 انچ سے بھی چھوٹی، 12 نماز تو ہو جائے، شکر ہے نماز تو پڑھتے ہیں نا،
لیکن ہوٹلوں میں رہ کے مسجد میں نہ پڑھنے والے کی بات ائمہ کے نزدیک نماز ہوتی نہیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ یہاں کون سا محلہ ہے ہوٹل ہے جس کے قریب مسجد نہ ہو؟ حرم نہیں آ سکتے ہو، مسجد تو ہے۔ ریاض کا باشندہ ہوں، عمرے کا احرام باندھا، عمرے کے بعد معلوم ہوا دم دے دیا، اب تمتع کرنا چاہتا ہوں۔ تمتع کے بعد وہ تو جب آ رہے تھے نیت کی تھی تمتع کی تو ہو جائے گا۔ شیخ القرآن مولانا عبدالسلام، میں نے نہیں پڑھی ان کی تفسیر، جب پڑھی نہیں تو رائے کیا دے سکتا ہوں۔ میری کزن نے خودکشی کر لی، اللہ مغفرت کرے۔ اچھی شادی کے لیے 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے۔ میرا شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں ہے، یا مانعو یا مانعو یا مانعو اللہ کا نام ہے، 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے دیا کریں گے، اللہ اس کو برائیوں سے چھڑا دے۔ مردے کو اگر غسل دینے کے بعد ڈولی میں ڈالا جائے لیکن اس کا پھر پخانہ نکل گیا، بالکل غسل دینا ہوگا۔ مانا ہے کہ غسل صحیح نہیں دیا، پہلے صاف کیا جاتا ہے نا پیٹ کو۔ ضرورتیں کون کون سی چیزیں؟ ہم لڑکے ایک آفس میں کام کرتے ہیں، تعزیت کر سکتے ہیں پردے میں۔ جائز کام کے لیے رشوت اگر وہ خبیث رشوت کے بغیر نہ کرے تو دے سکتے ہیں۔ ہمارے بچے 9-10 سال کے آپس میں لڑتے ہیں، ان کے لیے استغفار کیا کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ہم رمضان کے جو قضا روزے ہیں، شوال کے روزوں کے ساتھ ایک نیت کریں، نہیں قضا الگ چیز ہے، شوال کے روزے الگ چیز ہے۔ قضا تو آپ کے ذمہ فرض ہے، وہ تو فرض کی قضا ہے۔ اشراق کی نماز اگر آدمی مسجد میں بیٹھا رہے، دنیاوی بات نہ کرے، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھے تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میرا دل سخت ہے اور مجھے غصہ آتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے دم کیا کرو۔ بیت اللہ کی تصویر تو اتاریں، اپنی نہ اتاریں۔ غار ثور یا غار ہرا پہ جانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک مشت سے اگر داڑھی زائد ہے تو وہ کٹا سکتے ہیں۔ مینا میں بھی جمعہ ہوگا، وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے میرے شوہر نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں سے صرف عورت عمرہ کر سکتی ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر تو عورت نہیں تھی نا، وہ بھی عمرہ کرتے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی کرتے تھے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا صرف عائشہ کے لیے، تو حدیث میں لکھا ہونا چاہیے تھا خاصتاً لک، صرف تیرے لیے ہے۔ بال چھوٹے ہیں، 2-3 عمر کی خواہش ہے، کاٹوں گی تو کاندھے سے اوپر پہنچ جائیں گے، ویسے بیوٹی پارلر سے کٹوا لیتی ہو اوپر ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا، پھر نیچے آ جائیں گے۔ بال کاٹے بغیر عمرہ نہیں ہوتا، تو نہ کرو، طواف زیادہ کرو۔ وہ تو لیبارٹری والوں کی رائے ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ خالص زمزم دیں۔ اگر کسی نے اپنی ساس کے ساتھ بدفعلی کی ہے، نکاح ختم۔ بہن کی بیوی کی بہن سے بدفعلی سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن سب سے بڑا گناہ ہے۔ تاریخ پتہ نہیں کون سی، صفا مروہ کر کے مینا جا سکتے ہیں، ہاں واپسی پہ صرف طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ نرینہ اولاد نہیں ہے تو قرآن کی جو دعا ہے وہ مانگا کرے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے قربانی جائز ہے۔ چھوٹے بچوں کی قربانی کریں، خوشی سے کریں، ثواب ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی عمرہ کیا، پورے سر پہ نہ اسرا پھروائے نہ مشین، تھوڑے تھوڑے بال ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ بال بھی پورے کٹائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔
نفلی طواف میں بھی 8 استلام ہیں، ختم بھی استلام پہ کرے گا۔ آب زمزم سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں طواف کے، یا بعد میں پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہم نے کندھا نکالا ہوا ہے اور نماز کھڑی ہو گئی تو اب کندھے پہ کپڑا ڈال لیں، ورنہ نماز مکروہ ہے۔ اسلامک بینک میں پیسے رکھیں وہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو شیعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا تو ہر کام نرالا ہے نا، تم ہاتھ چھوڑنا شروع کر دو وہ باندھنا شروع کر دیں، انہیں ضد کرنی ہے۔ باقی امام مالک کا ایک قول ہے ہاتھ چھوڑنے کا، لیکن وہ رجوع کر لیا انہوں نے۔ اگر مینا میں قربان گاہ میں جا کے ہم ٹوکن لے لیں، ٹوکن لے کے نمبر دیں گے آپ کو، کھڑے رہیں اپنے سامنے قربانی کرائیں، ورنہ جانے کا کیا فائدہ؟ اللہ سب آنے والوں کے حاجات اور حج اور زیارات قبول فرمائیں۔ بہرحال ہم نے پاکستان سے آئے ہیں، اب آپ کو بتا دیں گے کہ حج کے بعد کتنے دن آپ نے یہاں رہنا ہے۔ اگر 15 دن رہنا ہے تو پھر مقیم ہے، ورنہ مسافر ہے۔ حیات الانبیاء سے مراد یہی ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ طواف کے ہر چکر میں ہاں بالکل استلام کرنا ہے۔ استنجے سے پہلے ہاتھ دھونے ضروری نہیں، بعد میں ضروری ہے کہ تم پہلے دھو کے بعد میں نہیں دھوتے ہو۔ یہ ایک الٹے دماغات بھی ہے نا کہ ہاتھ پہلے دھو لیتا ہے استنجا کر کے پھر نہیں دھوتا۔ ایک آدمی کے پاس رکشہ ہے، رکشے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، آمدنی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ رکشہ چاہے 2 لاکھ کا بھی ہو، 10 لاکھ کا بھی ہو، ٹیکسی چلاتا ہے، ٹیکسی پر زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی پر زکوٰۃ ہو۔ کہتے جی امام حرم کے جو ہے وہ نماز کے وقت عربی میں کچھ پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں صفیں سیدھی کرو، استو عدلو سد الخلل۔ میرے بھائی نے عمرے کا طواف کیا، 4 یا 5 طبیعت خراب ہو گئی، ہوٹل چلا گیا، بہرحال اگلے دن طواف اور صفا دوبارہ کیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر احرام نہیں کھولا تو احرام کھول دیا تو دم پڑ گئی۔ میں نے 12 تاریخ کی رات میں طواف دیات کیا تھا، اللہ پیسے دے دم دے دو ورنہ اللہ قبول فرمائے۔ میں نے مروہ پہ ایک آدمی نے سر پہ ڈبل بلیڈ والا مشین لگایا تھا، پھر بال صاف نہیں ہوئے، دم پڑ گئی۔ بال صاف کہاں ہے؟ مشین میں چلے بس پھیرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں ہم دھوپ والے چشمہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے حج پر آنے سے پہلے حیض کو روکنے کے لیے دوائی استعمال کی، اس کے باوجود باتھ روم کی میں کچھ داغ لگ جاتا ہے، کپڑے میں نہیں لگتا، وہ ٹھیک ہے، وہ حیض نہیں ہے، بس وہ اسی دوائی کا اثر ہے۔ میں نے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی دیوار کو بوسہ دیا، نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن جو کیا غلط کیا، آئندہ کچھ نہ کریں۔ ہمارے والد پر 14 سال قبل حج فرض ہوا تھا، حج کے پیسے بچوں کو دینے کہ بچوں نے خرچ کر دیے، پھر 4 سال قبل والد سے بیمار ہوئے، انہوں نے بچوں کو وصیت کی، بچہ میری جگہ انتقال، بچے نے 3 سال حج کی حکومت اسکیم جمع کرے، اس کے نام نکل بالا اپنے والد کا حج کرے ان کی وصیت کے مطابق۔ آج کل آپ نفلی طواف زیادہ کریں، یا حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کوئی حج میں کشتی لڑنی ہے، آپ نے ریسلنگ پہ جانا ہے، ایئر کنڈیشن بسوں میں جاؤ گے، ایئر کنڈیشن خیمے میں بیٹھو گے، البیک کے مرغے اڑاؤ گے، تب کون سی تم نے محنت کرنی ہے جناب؟ تم نے اتنا کبھی گھر میں نہیں کھایا ہوگا، یومین عرفات میں کھا جائیں گے۔
یہ تو سارا راستہ چلتے رہیں گے، ذکر شکر، کوئی کہہ دے گا لبیک لبیک، پھر کھانا شروع کر دیں گے۔ یہ حج پہ تھوڑے آئے ہوئے ہیں، یہ تو ایک تماشا ہے۔ حج تو پتہ نہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا حج، شاید اس کی دعا سے اللہ کرے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میرا بھائی مینا میں سبیل کے کنٹینر ہیں، ہوں جہاں ہوں، امیر ہیں تو نہ لیں، غریب ہیں تو لے لیں، ایک ایک لفظ پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں نے انتظام کیا ہوا ہے کھانے کا، لیکن اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو کیوں کھائیں؟ گھر میں کبوتر رکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن کبوتر بازی نہ کریں، اس پہ بازی لگائیں، پیسے لگائیں۔ امام کے ساتھ فاتحہ دل میں بھی نہیں، دل میں تصور کریں۔ میرے کزن 25 دن سے شہر میں غائب ہو گیا ہے، اللہ پاک کی مشکل حل کرے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کریں۔ مدینے میں درخت سے پتہ توڑا ہے، کوئی گناہ نہیں، استغفار کرو۔ واپسی ہے 21 تاریخ کو، 18 دن یہاں مقیم ہے، 18 دن اگر حج کے بعد آگے مقیم ہوں گے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک عورت محرم کے بغیر آئی ہے، ہوٹل والوں نے اس کو ہمارے کمرے میں رکھا ہے، ہم فیملی کے باہر نہ غیر محرم کے بغیر آنا تو گناہ ہے، لیکن حج تو ہو جائے گا، گناہ گار ہوگی، توبہ کرے۔ میرے ماموں کے ساتھ 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک کو میں جانتا تھا، دوسرے کو نہیں جانتا تھا۔ جس کو میں نہیں جانتا تھا اس نے خنجر نکالی، وہی خنجر میں نے اس سے چھین کے اس کو مار دی، موقع پہ مر گیا۔ اچانک بہرحال آپ پر قتل کا گناہ تو ہے، ان کو راضی کرو، دیت ادا کر دو۔ ہماری مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، ایک آدمی 4 نماز میں تو نہیں آتے، ایک نماز جو پڑھاتے ہیں اس کا شکریہ، جو نہیں پڑھاتے کوئی اور رکھ لو۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر حمل والی عورت کسی فوتیدگی والے گھر میں جائے گی تو اس کا حمل گر جائے گی، یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک آدمی آپ کا مقروض ہے، اتنی قرضے والی رقم زکوٰۃ میں آپ دے سکتے ہیں، یعنی جو ڈوب جائے وہ اللہ کے کھاتے میں، نہیں دے سکتے جناب۔ اگر کسی نے حرام کے پیسے رشوت لیتا رہا لیکن اب توبہ کی، توبہ تو کی ہے لیکن کوشش کرے کہ جن سے پیسے لیے تھے واپس کرے، یا اتنی پیسے خیرات کر دے۔ حقوق العباد حج سے معاف نہیں ہوتے۔ والدین کے لیے حج کریں، اس کا زیادہ ثواب ہے صدقے خیر، چونکہ حج میں تو سارے صدقے خیرات سب کچھ آ گیا نا۔ 15 دن ہو گئے، نماز پوری پڑھیں گے۔ 9 کو نماز الحجہ کا جمعہ ہے، مکے میں پڑھ کے جائیں، امینہ میں پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال عورت جو بغیر محرم کی آئی ہے وہ گناہ گار ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ قریب نہ رہیں، بہتر ہے۔ کمرے میں اس کے ساتھ غیر محرم کو نہیں رہنا چاہیے، اس کو الگ رکھیں یا کپڑے کا ایک پردہ بنا دیں۔ غیر محرم کی طرف سے آپ طواف نہیں کر سکتے، کہ خود بھی حج فرض تھا لیکن کسی نے کرا دیا تب بھی حج ادا ہو گیا۔ یہاں جو قربانی ہے وہ شکرانے کی ہے، دم تمتع ہے۔ اپنے ملک میں جو کرتے ہیں وہ قربانی، وہ ضحیہ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھنی ہوگی۔ طواف وداع 8 دن حج سے پہلے کریں۔ ابھی آپ جا رہے ہیں مکہ نہ وداع یہاں پہلے کر رہے ہیں، یہ اچھا وداع ہے بھائی۔ وداع جس دن جانا ہوگا اس دن ہوگا۔ یہ اصل میں جان چھڑانے کے لیے فکر میں ہے نا، کہ کوئی موقع ملے کہ ہم عرفات کے بعد سیدھے بھاگ جائیں، بس۔ آنے کی کیا ضرورت تھی جی؟ یہاں کو فرشتے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔
میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، کچھ ایڈوانس کچھ مہینے باقی ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اگر پیشاب کے قطرے کی وجہ سے احرام کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، دوسرا کپڑا ساتھ رکھ لیں، اس کو دھو لیا کریں۔ کسی انسان سے زنا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا،